السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو ہمارا یہاں تک نور الایضاح کا درس ہو چکا تھا۔ ومنتفخ من ثلاثۃ ایام ولیالیہا ان لم یعلم وقت وقوعہ۔ اب آگے فصل آ رہی استنجا کے بیان میں، کہنے فصل فی الاستنجاء یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره، ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج، وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء، وَإِنْ زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افْتَرَضَ غَسْلُهُ۔ تو یہاں تک ہم ترکیب اور ترجمہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم ترکیب کریں گے، پھر ترجمہ و تشریح کی طرف چلیں گے۔ فصل فی الاستنجاء، ہم نے بتایا تھا جو عنوانات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مبتدائے محذوف کی خبر بنتے ہیں، لہذا ہم یہاں پر ھذا اس میں اشارہ مقدر مانیں گے جو مبتدا ہوگا، اور کہیں گے کہ فصل جو ہے یہ مصدر کے طور پر ذکر ہے، اور فا فی حرف جار ہے، الاستنجاء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فصل کے۔ فصل مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ھذا کی، ہا برائے تنبیہ اور ذا اس میں اشارہ، یہ مبتدا ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ معنی ہے ھذا فصل فی الاستنجاء، یہ فصل استنجا کے بیان میں ہے۔ آگے کہنا یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول ویطمئن قلبه علی حسب عادته۔ اس کی ترکیب ہے لازمہ یلزم باب سمع یسمع سے ہے، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا مفعول اکثر پہلے آتا ہے اور فاعل بعد میں آتا ہے، اسی لیے دیکھ کے لیے لکھ دیے ہیں یلزم الرجل مفعول، یعنی یلزم الرجل مفعول، یعنی یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے، اور الاستبراء اس کا فاعل ہے۔ تو ترکیب ہوگی یلزم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ثلاثی مجرد اسباب سامع یسمع۔ الرجل مفعول به مقدم، الاستبراء یہ مصدر ہے، فاعل اس کا بنے گا، مگر ابھی حتی یزول اثر البول وغیرہ، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کو متعلق کریں گے الاستبراء مصدر کے۔ حتی حرف جار ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اسی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے، یزولو تھا بن گیا یزولا، تو حتی حرف جار ہے، ان مصدریہ ناصبہ یہاں پر مقدر ہے، یزولا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زالا یزولو سے زالا یزولا ہوا ہے، باب نصارہ ینصرو۔ آثار و مضاف البول مضاف الیہ، وہی قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا آثار و مضاف البول مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یزولا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ ویطمئن قلبہ کا عطف ہے یزولا پر۔ واو حرفیت یطمئن فعل مضارع معروف، قلب و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یطمئن کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یزولا فعل اپنے فاعل اور معطوف علیہ سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر، حتی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الاستبراء مصدر کے، الاستبراء مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ بن گیا یلزموں کا فاعل، یلزم فعل الرجل مفعول به مقدم، اور الاستبراء فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے علی حسب عادتی ہی، اس کا قاعدہ سنیں کہ حسب کب پڑھا جائے گا اور حسب کب پڑھا جائے گا، یعنی بفتح السین و بسکون السین،
جب حسب سے پہلے علی حرف جار داخل ہو تو ایسی صورت میں حسب پڑھا جائے گا بفتح الشین، بفتح السین، چھوٹی سین ہے یہاں، تو فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی حسب پڑھا جائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے حرف جار نہ ہو تو ایسی صورت میں حسب پڑھا جائے گا، حسب، یعنی سین پر سکون ہوگا۔ تو یہاں پر ہم ایک فعل مقدر مانیں گے، جس طریقے سے یہاں پر الاستبراء ہے تو اس سے پہلے ہم ایک فعل مقدر مانیں گے، کیونکہ ترجمہ میں بھی وہی آ رہا ہے، اور مراقل فلاح میں یہی عبارت مقدر بھی مانی گئی ہے، محذوف نکالی گئی۔ استبرأ الرجل، استبرأ الرجل على حسب عادته، استبرأ الرجل على حسب عادته، تو ترجمہ اس کا ہم کریں گے، یعنی مرد استبراء کرے گا اپنی عادت کے موافق، عادت کے مطابق۔ تو استبراء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الرجل اس کا فاعل، علی حرف جار حسب مضاف، عادت مضاف الیہ، مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ۔ قاعدہ ہمارا وہی ہے کہ ایک معرفہ ہو، یعنی ضمیر ہو، اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ اسم آئے ہیں ان کو مضاف الیہ کہیں گے، اور بعد میں آخر میں اس کو ضمیر کو مضاف الیہ قرار دیں گے۔ تو علی حرف جار حسب مضاف، عادت مضاف الیہ، مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، حسب مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اعلی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا۔ استبراء فعل محذوف کا، استبراء فعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد اما بالمشی او التنحنح او الاضطجاع او غیرہ، تو اما سے پہلے ہم مبتدا کو جو ہے یہاں پر محذوف مانیں گے اور کہیں گے کہ اس کا مبتدا جو ہیا، اور یہ لوٹے گا ہیا ضمیر عادت کی طرف، اور وہ عادت کیسی ہو؟ اما بالمشی، اما حرف تردید ہے، اس کو تردیدیہ کہیں گے، اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے یا تو او آئے گا یا تو و اما آئے گا، اور اگر اس کے بعد فا آتا ہے تو اسی صورت میں اما نہیں بلکہ اما پڑھا جائے گا، جسے اما بعد فہذا مختصر، اس لیے وہاں پر اما پڑھا گیا، اس لیے کہ اس کے بعد فہذا مختصر آ گیا۔ جیسے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فاعوذ باللہ آ گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہاں پر اما کیا ہے؟ اما حرف شرط ہے۔ تو اما حرف تردید، با حرف جار المشی معطوف علیہ، او حرفیت التنحنح معطوف اول، او حرفیت الاستجاع معطوف ثانی، او حرف عد، غیر مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ اپنے چاروں معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوف سے مل کر باجار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا یہ ثابتتن کے، کیونکہ اس کا جو مبتدا ہے وہ ہیا محذوف ہے، لہذا ہم ثابتتن نکالیں گے۔ ثابتتن اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا محذوف ہیا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، واو استئنافیہ لا يجوز بمعنى لا يصح، لا يجوز فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، لا حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہوا لا يجوز فعل کا، الشروع یہ مصدر ہے، فی حرف جار، الوضوء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا الشروع مصدر کے، الشروع مصدر اپنے متعلق سے مل کر یجوز لا یجوزو کا فاعل، حتی حرف جار ان مقدر، اس کے بعد یطمئن فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار زوال مضاف، رشع مضاف الیہ، مضاف البول مضاف الیہ، ہم نے بتایا تھا کہ معرفہ ہو آخر میں اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ آ جائیں سب کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا زوال یہ مضاف ہے، رشع مضاف الیہ ہے، مضاف البول مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا زوال مصدر کا، زوال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور،
جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یطمئن فعل کے، یطمئن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر حتیٰ جو حرف جار اس کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یہ لا یجوز فعل کے، لا یجوز فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد والاستنجاء سنۃ من نجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز المخرج وان تجاوز وکان قدر الدرہم وجب ازالته بالماء وان زاد على الدرہم افترض غسلہ۔ ترکیب ہے واو استینافیہ، الاستنجاء مبتدا ہم نے بتایا تھا شروع میں معرب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل آ جائے یا کسی کا علم تو ہم اس کو بناتے ہیں مبتدا، لہذا الاستنجاء مبتدا، سنتن یہ مصدر ہے، من حرف جار، نجسن جو ہے یہ پہلے نکرہ ہے اور بعد میں جملہ آ گیا، تو ہمارا قاعدہ وہی کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو اس کی صفت بناتے ہیں۔ نجسن جو ہے یہ موصوف، نجسن جو ہے یہ موصوف ہے، یخرج یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے نجاست کی طرف، یخرج من حرف جار السبیلین مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یخرج فعل کے، یخرج فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نجسن موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا سنتن مصدر کے۔ اس کے بعد ما لم یتجاوز المخرج، تو یہاں پر ما جو ہے یہ ما بمانا ما دامہ ہے، دیکھیے اسی لیے لکھ دیا مصدریہ ظرفیہ، یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے مصدریہ ظرفیہ، تو اس سے پہلے جو ہے اس کا یہ مضاف الیہ بنتا ہے اور اس کا مضاف مقدر ہوتا ہے اور وہ وقتہ، اس کا مضاف الیہ مضاف وقتہ جو ہے وقت جو ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے، تو یہاں پر ما کو ہم ما بمانا ما دامہ مانیں گے، لم یتجاوز، اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو لم ہے نفی جحد بلم اس سے پہلے آتا ہے، یعنی اکثر طور پر ہمیشہ نہیں، تو ما بمانا ما دامہ لم یتجاوز جو ہے یہ فعل ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، المخرج مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مضاف الیہ بنے گا وقتہ مضاف مقدر کا، وقتہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوگا سنتن مصدر کا، سنتن مصدر اپنے متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر خبر ہے، الاستنجاء مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد وَإِن تجاوز وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ، واو استینافیہ ان حرف شرط، تجاوزہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، تقابل یتقابل، تجاوز یتجاوز باب تفاعل سے ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ اچھا اس کو ہم ذوالحال بھی بنا سکتے ہیں اس طور پر کہ وکانا قدر درہم، اور وہ تجاوز کرے اس حال میں کہ وہ نجاست جو ہے درہم سے کم ہو، تو اس کو ہم حالیہ بھی بنا سکتے ہیں، تو تجاوزہ میں جو ہوا ضمیر یہ ذوالحال، واو حالیہ کانا فعل ناقص، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل جو اس کا اسم ہے، قدر مضاف الدرہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا حال، تجاوزہ میں ہوا ضمیر سے، ذوالحال حال سے مل کر جو ہے یہ فاعل ہو جائے گا، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شرط، یا تو پھر ایسا کریں کہ نہ حرف شرط تجاوزہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل سے مل کر یہ جو ہے معطوف علیہ واو حرفیت، کانا فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہے، اور قدرت درہم بترکیب اضافی مضاف الیہ ہو کر یہ معطوف، یہ جو کانا کی خبر ہے، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ شرط، وجب ازالتہ بالماء، وجب فعل ماضی معروف، وجب یجب، وجب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ازالت مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا وجبہ کا فاعل، لیکن ابھی ازالت یہ مصدر ہے، لہذا بالماء با حرف جار، المائی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہوگا ازالت مصدر کی، اب وجبہ فعل اپنے فاعل اور اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہو جائے گی، اب شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، اس کے بعد وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افْتَرَضَ غَسْلُهُ،
واو استینافیہ ان حرف شرط، یا تو واو کو عاطفہ کہہ دیں اور اس کا عطف مانے ان تجاوزہ پر، ہمیں وہاں پر یہاں پر واو کو استینافیہ قرار دیں گے، واو استینافیہ۔ زادہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور زادہ میں جو ہوا ضمیر یہ نجاست کی طرف لوٹ رہی ہے، المتجاوز یعنی تجاوز ہونے والی چیز یعنی نجاست۔ علی حرف جار الدرہم مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا زادہ فعل کے، زادہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا شرط۔ افترض فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، غسل مصدر مضاف اور یہ اپنے مفعول بہ کی طرف مضاف ہے، غسل مصدر مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر افترض کا فاعل، افترض فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ہو کر جو ہے یہ جزا ہے، ان حرف شرط اپنی یہ جزا سے مل کر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا ہے۔ تو یہاں تک کہ مکمل عبارت ہو گئی۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فصل فی الاستنجاء، ہم نے یہاں پر مبتدا کو مقدر مانا تو کیا کام نے، ھذا فصل فی الاستنجاء، یہ فصل استنجا کے بیان میں ہے۔ یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول ویطمئن قلبه علی حسب عادته، کہہ رہے ہیں کہ یلزم الرجل الاستبراء، مرد کو استبراء لازم ہے، حتی یزول اثر البول، یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے، ویطمئن قلبہ، اور اس کا دل مطمئن ہو جائے، یعنی بندے کا مرد کا دل مطمئن ہو جائے، علی حسب عادتہ، ہم نے یہاں پر فعل مقدر مانا تھا، استبرأ الرجل علی حسب عادتہ، تو مانا ہوگا کہ مرد استبراء کرے گا اپنی عادت کے مطابق۔ اس کے بعد اما بالمشی او التنحنح او الاضطجاع او غیرہ، ہم نے یہاں پر ہیا ضمیر مبتدا محذوف مانا تھا، تو یہ لوٹ رہی تھی عادت کی طرف۔ تو عادت کیا ہے، ہم نے کہا کہ یہ مرد استبراء کرے گا اپنی عادت کے مطابق، اور وہ عادت کیا ہے، وہ عادت یا تو چلنے کے ذریعے ہوگی، یا تو چلنے کے ساتھ ہوگی، او التنحنح یا کھکھارنے کھانسنے کے ذریعے، او الاضطجاع یا لیٹنے کے ذریعے، کروٹ لیٹنے کے ذریعے، او غیر ہی یا اس کے علامہ کے ذریعے۔ پھر آگے کہنے ولا یجوز له الشروع فی الوضوء حتی یطمئن بالزوال رشح البول، اور لا یجوز بمانا لا یصح ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وضو کا شروع کرنا جائز نہیں ہے، لا یجوز له الشروع فی الوضوء، وضو کا شروع کرنا مرد کے لیے جائز نہیں، لہو میں جو ہے ہو ضمیر یہ مرد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تو اس کا معنی ہوگا لا یجوز الشروع فی الوضوء، وضو کا شروع کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حتی یطمئن بزوال رشح البول، یہاں تک کہ وہ پیشاب کے قطرے کے زائل ہونے سے مطمئن ہو جائے، یعنی پیشاب کا قطرہ ختم ہو جائے، پیشاب کی تری۔ والاستنجاء سنۃ من نجس یخرج من السبیلین، اور استنجا یہ نجاست سے سنت ہے، استنجا یہ سنت ہے ایسی نجاست سے جو سبیلین سے نکلے، معلوم یتجاوز المخرج، اس وقت جب کہ یہ مخرج سے تجاوز کر جائے تب یہ سنت ہے، وَإِن تجاوزا، جب کہ یہ مخرج سے تجاوز نہ کرے، جب تک یہ مخرج سے تجاوز نہ کرے، لم یہاں پر داخل ہے، اور استنجا سنت ہے ایسی نجاست سے جو سبیلین سے نکلے، معلوم یتجاوز المخرجہ، جب تک اس وقت تک جب تک کہ یہ مخرج سے تجاوز نہ کرے تب تک یہ سنت ہے، اور اگر یہ مخرج سے تجاوز کر جائے تو ایسی صورت میں کیا ہے، کہہ رہے وَإِن تجاوزا وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ، اور اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے، اس حال میں کہ وہ ایک درہم ہو، قدرت وہ اس حال میں کہ وہ درہم کی مقدار ہو، تو اس کا زائل کرنا واجب ہے پانی کے ساتھ، اور اگر وہ درہم پر زیادہ ہو، افترض غسلہ، تو اس کا دھلنا فرض ہے، اس کو صاف کرنا۔ یہاں پر انہوں نے کہا استنجا، تو دیکھیے ایک چیز ہے استنجا، اور دوسری چیز ہے استبراء، اور تیسری چیز ہے استنقاء، تین چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ استنجا کہتے ہیں کہ جو ہے پانی یا ڈھیلے وغیرہ سے پاکی حاصل کرنا، یہ استنجا کہلاتا ہے، ٹھیک۔ اور استبراء کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو جو قطرات ہیں ان قطرات سے پاک کرنا، اسے استبراء کہا جاتا ہے، جو شرمگاہ کے اندر جو
قطرات ہیں جو دھیرے دھیرے نکلتے ہیں، تو ان تمام کو نکالنا، صاف کرنا، یہ استبراء کہلاتا ہے۔ اور استنقاء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں صاف کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا اور اچھی طریقے سے رگڑ لگڑ کر صاف کرنا، یہ استنقاء کہلاتا ہے، خوب زیادہ رگڑ لگڑ کر صاف کرنا۔ اور وہ یہ ہے کہ پتھر سے اس کو رگڑے، شرمگاہ کو اچھی طریقے سے رگڑے، صاف کرے، تو یہ استنقاء کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یلزم الرجل الاستبراء، مرد کو استبراء لازم ہے، یعنی یہ ہے کہ قطرات سے اپنی شرمگاہ کو پاک کرنا، صاف کرنا، یہ مرد کے لیے لازم ہے، یہاں تک کہ حتی یزول اثر البول، یہاں تک کہ پیشاب کا اثر زائل ہو جائے اور اس کا دل جو ہے، مرد کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر الرجل استعمال کیا، اور الرجل استعمال کر کے اس سے عورت کو نکال دے، یعنی عورت کے لیے یہ استبراء نہیں ہے، صرف مرد کے لیے یہ استبراء ہے۔ اور یہ استبراء اس کا کیسا ہوگا؟ اعلی حسب عادتی ہے، یہ مرد اپنی عادت کے مطابق استبراء کرے گا، یعنی جس طریقے سے بھی یہ قطرے کو گرا سکے۔ تو قطرے کو گرانے کا طریقہ انہوں نے یہاں پر 3 بتایا ہے، یا تو چلنے کے ذریعے، یا تو کھانسنے کھکارنے کے ذریعے، یا تو لیٹنے کے ذریعے۔ تو اگر کسی بندے کا ان تینوں کے ذریعے استبراء نہیں ہو پاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کوئی اور صورت اختیار کرے گا جس میں وغیرہ او غیرہ انہوں نے استعمال کر دیا ہے، یعنی اس کے علامہ صورتوں کے ذریعے بھی وہ کر سکتا ہے، یعنی اپنے شرمگاہ پر جو ہے وہ ڈھیلا رکھ لے اور چلے، تو جو قطرات ہوں گے وہ اس ڈھیلے پر گریں گے، اس طریقے سے وہ قطرہ باہر آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے کر سکتا ہے، یا اور بھی جو طریقے ہیں اس کے، وہ اس طریقے سے صاف کر سکتا ہے۔ اور یہ کہنے لا یجوز ولا یجوز له الشروع فی الوضوء حتی یطمئن بزوال رشح البول، اور جو ہے وضو کے لیے یعنی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وضو کو شروع کرے یہاں تک کہ پیشاب کی تری زائل ہو جائے، اس کا دل مطمئن ہو جائے، حتی یطمئن، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائے پیشاب کے چھینٹوں کے زائل ہونے سے، یعنی جو قطرے گر رہے ہیں جب تک مکمل اطمینان نہ ہو جائے کہ قطرے بالکل نکل چکے ہیں، گر چکے ہیں، تب ہی وضو کے لیے وہ جائے۔ اگر یہ اطمینان نہیں ہے کہ قطرے بھی گریں گے تو اس کے لیے وضو کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہوگا اس کا وہ وضو کرنا۔ آگے بتانے والاستنجاء سنت، استنجا سنت ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ استنجا یہاں پر استنجا کی یہاں 3 قسمیں ذکر کی ہیں، پہلا سنت، دوسرا یہ ہے واجب، اور تیسرا جو ہے استنجا کرنا کیا ہے، پہلا سنت ہے اور دوسرا کیا ہے واجب، اور تیسرا فرض۔ سنت انہوں نے اس طور پر کہا کہ استنجا سنت ہے ایسی نجاست سے جو سبیلین سے نکلے، سبیلین سے نکلے، معلم یتجاوز المخرج، اس وقت کی جب کہ وہ مخرج سے تجاوز نہ کرے، یعنی سبیلین سے تو نکل رہی ہے لیکن وہ مخرج جو ہے، خروج نکلنے کی جگہ مخرج جسے کہا جاتا ہے، اس سے وہ تجاوز نہ کریں۔ اب اگر وہ مخرج سے تجاوز نہیں کرتی ہے نجاست تو ایسی صورت میں استنجا کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ وَإِن تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اور اگر وہ مخرج سے نکلی، تجاوزہ ای المخرج یعنی مخرج سے نکلی، وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ المتجاوز، یعنی وہ نکلنے والی نجاست، تجاوز کرنے والی نجاست درہم کی مقدار ہے، تو ایسی صورت میں اس کا پانی سے صاف کرنا، دھلنا واجب ہے۔ اب یہاں پر یہ واجب ہے۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ افْتَرَضَ غَسْلُهُ، اور اگر وہ درہم پر زیادہ ہے، ایک درہم سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کا پانی سے، ٹھیک ہے، دھلنا، ایسی صورت میں صاف کرنا، اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو اس پر فرض ہے، اس پر یہ فرض ہوگا، اس کو صاف کرنا، اس کو دھلنا۔ تو یہاں پر 3 صورتیں بیان کی۔ پہلی صورت تو یہ بیان کی کہ استنجا جو ہے سنت ہے، اور وہ اس صورت میں ہے کہ وہ سبیلین سے، ایسی نجاست جو سبیلین سے نکلے لیکن یہ تجاوز مخرج سے تجاوز نہ کرے، تو ایسی صورت میں سنت ہے۔ اور دوسری صورت یہ بیان کی کہ اور اگر وہ نجاست نکلے، مخرج سے نکلے، ٹھیک ہے، اور وہ جو نجاست مخرج سے نکل گئی ہے، تجاوز کر گئی ہے، وہ درہم بھر ہو، تو ایسی صورت میں اس کا صاف کرنا، زائل کرنا پانی سے واجب ہے، ضروری ہے۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ، اور اگر ایک درہم سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا صاف کرنا، غسلُهُ، اس کا دھلنا، یہ اس پر فرض ہوگا، ایسی صورت میں اس پر فرض قرار دیا جائے گا۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارا یہ درس ہوا ہے۔ اب آگے درس ہے وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ مِنَ الْجِنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا۔ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ الرحمن کل اپنا
درس شروع کریں گے۔ تو ہمارا درس یہاں تک ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔